دو معزز ماڈریٹرز جناب شوکت یوسف زئی صاحب اور احمد کنڈی صاحب ایم پی اے کو درخواست کرتا ہوں کہ اس سے آگے جو ہے وہ اپنا سٹیج سنبھال لیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین ایک سے 2 ماہ ایک طویل نشست ہوئی لا اینڈ آرڈر کے اوپر، اور وہ جو تمام صورتحال ہے جو ہمارے این ایم ڈیز میں اس وقت روح پذیر ہے. 2002 میں خیبر پختونخوا میں آپریشنز کی لانچنگ ہوئی، ضرب عضب 1 2 3 اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو آج کے دن تک جاری اور ساری ہے. 22 بڑے آپریشن، ہزاروں کی تعداد میں چھوٹے آپریشنز ہوئے. تقریباً 5 ڈیو سے زائد پاکستان کی فوج این ایم ڈیز میں موجود ہے، جن کو 5 ہمارے بہادر جرنیل صاحبان کمانڈ کر رہے ہیں. صوبے کی تقریباً 33,000 پولیس این ایم ڈیز میں موجود ہے. ہمیں اس پہ کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی بہادر ترین فوج رکھتے ہیں جس کی کیپیبلٹیز کی دنیا معترف ہے. مگر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ فوج، انٹیلیجنسیا، پولیس رکھنے کے باوجود ہم ابھی تک امن لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہمارے لوگ انٹیلیجنسیا، پولیس رکھنے کے باوجود ہم ابھی تک امن لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. ہمارے لوگ ڈسپلیس ہو رہے ہیں، انٹرنل آئی ڈی پیز بن رہے ہیں. 2006 کے لوگ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، 2008 کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور موجودہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک سیکیورٹی کمیٹی بنائی جائے جو اس تمام واقعات کا جائزہ لے، جو اداروں کے ساتھ بھی بیٹھے، معزز شخصیات کے ساتھ بھی بیٹھے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھے. پھر ایک سیکیورٹی کمیٹی قائم کی گئی، اس کی 2-3 میٹنگز ہوئیں، اور پھر ایک میٹنگ اس کی بڑی طویل تقریباً 8.5 گھنٹے کی چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، ایس سی ایس خیبر پختونخوا، آئی جی پی خیبر پختونخوا، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی، ایڈیشنل آئی جی آپریشنز اور ایڈیشنل آئی جی ہیڈ کوارٹر کے ساتھ ہماری ایک طویل نشست ہوئی، جس میں بہت ساری، آپ اس کی طوالت سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی ڈیلیبریشن ہوئی اس میں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ. اس میٹنگ کے بعد سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے تو ہم اس صوبے سے تعلق رکھنے والی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ان کے ہیڈز کو، اپنے سابقہ گورنر صاحبان کو، اپنے سابقہ چیف منسٹر صاحبان کو، سول سوسائٹی کے اکابرین کو، مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو، بارز کو، یعنی کہ سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس کو یہاں مدعو کریں اور ایک دن کی ان کے ساتھ نشست کریں تاکہ ہم امن کی طرف جا سکیں، اس صوبے کے لیے کوئی حل نکلے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوجی آپریشن سے کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. 2002 اور 2025 23 سال ہو گئے، ہمارے لوگ بھگت رہے ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہماری خواتین شہید ہو رہے ہیں، اور جو ڈیمیجز ہیں اس کی اگر ہم تعداد دیکھتے ہیں تو جو انٹرنیشنل، ہمارے سر کے تاج، ہمارے سر کے پھول جو آپ آئے ہیں یہاں پہ، آپ کی رائے سے ہمیں اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو اور ہماری حکومت کو یہ ڈٹرمن کرنے کا موقع ملے گا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں اور ہم نے کس سمت میں اپنا سفر جاری رکھنا ہے. اور میں مشکور ہوں تمام سیاسی جماعتوں کا، اور خاص کر اپوزیشن لیڈر صاحب کا، جناب گورنر صاحب کا، اور جناب چیف منسٹر صاحب کا، اور جناب جنید اکبر خان کا، کہ ہم سب نے پہلے دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی اس پورے
سسٹم کے اندر. ہم صرف اپنے صوبے کو دیکھیں گے, اپنے بچوں کو دیکھیں گے, اپنی خواتین کو دیکھیں گے, اپنے بزرگوں کو دیکھیں گے, اور اس صوبے میں کس طریقے سے عسکری اداروں کے ساتھ اور دیگر لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ ہماری حکومت بیٹھ کے کس طرح وہ راستہ کار کر سکے جو ہمیں امن کی طرف لے جا سکے. آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب پہ اپنی بیٹے ہماری پارٹی کی قیادت جو ہے, جو مختلف سٹیک ہولڈر ہے, سب کا آنے کا شکریہ, سب کو خوش آمدید. ایک ایک کا نام لوں گا تو 5 منٹ اسی میں ضائع ہو جائیں گے. آج کے دن اس کی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پی کے عوام, پی کے کی قیادت امن کے لیے کتنی سنجیدہ ہے, اور ہم سب نے اپنے اختلافات ایک سائڈ پہ رکھے. اور میں اسپیکر صاحب, اپوزیشن لیڈر صاحب, جتنی بھی پارلیمانی لیڈر صاحبان ہیں اور تمام ایم پی اے صاحبان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب کے تعاون سے آج اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوئی, اور انشاءاللہ تعالی ہم دعا گو ہے کہ اس کا جو ہے رزلٹ نکلے. بدقسمتی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا ہوا جب سارے پاکستان میں انڈسٹری لگ رہی تھی, تو بدقسمتی یہ ہے کہ پی کے میں ہم جہادی بھرتی کر رہے تھے, اور یہ ریاستی پالیسی تھی, کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. پھر جب دوبارہ یہاں پر طالبان کو دوبارہ بسانے کی جو خواہش تھی یا کوشش تھی, یہ بھی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں تھا. میں اس میں کافی لوگ تھے, جب ہمیں ان کیمرہ بریفنگ دیا جاتا تھا تو اس میں اس ٹائم کا آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی آتا تھا, اور وہ ہمیں بتاتا تھا کہ افغانستان یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہم اس کو واپس لائیں گے, کیونکہ افغانستان کی حکومت کی کیپیسٹی نہیں ہے اور نہ اس کا ول ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا لے. اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس کی فیملی کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں گے, اس کو جاب دیں گے. تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اس پہ اعتراضات تھے. بے شک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, لیکن آرمی چیف اور ڈی جی آئی سائی جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کا سیکیورٹی ایڈوائزر ہوتا ہے. وہ جو بتاتا ہے, جو کہتا ہے, یہ وزیر اعظم نے ماننی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری حکومت گر گئی. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا, مجھے پتا ہے کہ جو آنے والی حکومت تھی اس کا اس میں کوئی رول نہیں تھا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہاں سے لوگ بھیجے جا رہے تھے تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہاں سے لوگ بھیجے جا رہے تھے تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں بھیجے. اس ٹائم کے کور کمانڈر صاحب نے بھیجے تھے وہاں سے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے لیے. تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں بالکل ہم چاہتے ہیں, اور کسی اور کو میرا نہیں خیال کہ ہم سے زیادہ اس صوبے کے امن عزیز ہو. ہم اس صوبے میں رہتے ہیں, ہمارے بچے یہاں رہتے ہیں, ہمارے ووٹر یہاں رہتے ہیں. جن پولیٹیکل پارٹی جو سامنے ہمیں دیکھتے ہیں اس کی فیملی کی قربانیاں ہیں, اس کی پارٹیوں کی قربانی ہے, اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, سب کو پتا ہے. ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس ملک کے دفاع کے لیے شہید ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے شہید ہیں جس کو نہ جھنڈا ملتا ہے, جس کو نہ سلامی ملتی ہے, جس کو نہ پیکج ملتا ہے, جس کو نہ شہید کہا جاتا ہے. تو ہم نے قربانیاں دی, ہماری فیملی تباہ ہو گئی. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا گاؤں ہوگا, ایسا مقبرہ ہوگا جس میں ہمارے شہید جو ہے نہیں پڑے. یہاں پر ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ پی کو ہم 1% ہے. ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. پولیٹیکل لوگوں کو, پی ٹی آئی کو بے شک اگر ہم سے ایشو ریاست کا ہے تو کسی پولیٹیکل لوگوں کو جو پولیٹیکل ہو, جو پارٹی کے سٹیک ہولڈر ہو, ان کو نمائندگی دی. سارے پولیٹیکل پارٹی کو کرتے, ہم وعدہ کرتے کہ ہماری صوبائی حکومت اس کو امپلیمنٹ کرے گی. شکریہ جی. بہت شکریہ جنید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسپیکر صوبائی اسمبلی صاحب, گورنر خیبر پختونخوا, اپوزیشن لیڈر پختونخوا اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر صاحبہ, صوبائی صدر جنید اکبر صاحب, اور یہاں پر آئے ہوئے تمام خیبر پختونخوا کے سیاسی جماعتوں کے مشران, وکلاء صاحبان, ڈاکٹر صاحبان, اور ہماری صحافی برادری جو کہ پی کے سے ہیں, اور ہماری نیشنل میڈیا کے صحافی برادران,
اور ہر مکتبہ فکر سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کوشش آپ سب کے مرہون منت ہے، آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ کوشش آپ سب کے مرہون منت ہے، آپ سب نے، تمام سیاسی پارٹیوں نے، تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ کوشش امن کے لیے ہے۔ ہم بار بار امن کی بات کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم فرض کریں کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے، تو امن تبھی ہوگا جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو بند کمروں کے فیصلے ہیں جو ہم پر مسلط ہوتے آئے ہیں، تو ان سے ابھی تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پالیسی میں شفٹ آنا چاہیے۔ وہ شفٹ کس طرح آئے گا کہ ہم نے آؤٹ آف دی باکس جا کر، بند کمروں سے نکل کر، باقی لوگوں کو بھی تھوڑا عقل مند سمجھ کر، سیاستدانوں کو بھی تھوڑا عقل و شعور والا سمجھ کر، تمام سیکیورٹی فورسز کو، خیبر پختونخوا کے سٹیک ہولڈرز کو، یہاں کے تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان کو، ہر مکتبہ فکر سے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پالیسی بنائی جائے، اور وہ پالیسی لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پالیسی بنائی جائے، اور وہ پالیسی اگر پھر امپلیمنٹ ہوگی تو اس کا حل بھی نکلے گا، اور وہ جو ہے تمام لوگوں کو قابل قبول بھی ہوگی۔ لیکن شارٹ ٹرم کی پالیسی نہیں کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ دہشت گردی ختم ہو گئی ہے اور 3 سال بعد پھر دوبارہ دہشت گردی سر اٹھائے گی، یہ پالیسی نہیں۔ پالیسی وہ کہ ونس فار آل خیبر پختونخوا سے یہ دہشت گردی کا ناسور مکمل طور پر ختم ہو جائے، کیونکہ یہ عوام ہمارے ہیں۔ ہماری سیاست نیٹ ہائیڈل پروفٹ ہے جو 2200 ارب روپے بنتا ہے، اور اگر 2200 ارب ہم پاکستان کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے خیبر پختونخوا، پاکستان کو ہم بجلی بھی دے رہے ہیں، گیس بھی دے رہے ہیں، تیل بھی دے رہے ہیں، اس کی مد میں جو ہے ہمارا 2200 بلین سے زیادہ وفاقی حکومت وہ قرضدار ہیں، ان پر ہمارا حق ہے کہ وہ ہمیں دیں۔ تو اس میں بھی ہمارے جو حکومتی ارکان ہیں وفاقی حکومت کے، ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا کا مقدمہ وہاں لڑیں، ہم دلیل بھی دیں گے، ہم دلائل بھی دیں گے، لیکن اگر فرض کریں اس سے بھی بات نہیں بنتی تو آپ لوگوں نے جو ہے پھر خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے جو ہے خیبر پختونخوا کا مقدمہ لڑنا ہے۔ میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کامیاب جرگہ آج تمام سیاسی پارٹیاں، گورنر صاحب، چیف منسٹر صاحب، اپوزیشن لیڈر سارے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے اس صوبے سے تعلق رکھنے والے سینئر لیڈرشپ ہے، مین سب یہاں تشریف فرما ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو باتیں ہم نے کرنی تھی، گزشتہ 40 سال سے ہمارا صوبہ کبھی وار آن ٹیرر کی وجہ سے، کبھی روس کی فوجوں کی مداخلت سے، اور جو جہاد کے نام سے، اور جو 40 سال سے اس کے اثرات ہمیں کیا ملا؟ اس میں ہمیں کلاشنکوف کلچر ملا، ہمیں دہشت گردی ملی، ہمیں خودکش دھماکے ملے، اور ہماری معاشی طور پر بدحالی ہوئی۔ مطلب جتنی بھی جس کے پاس پیسہ ہے وہ اس صوبے سے نقل مکانی کر گیا۔ اس وقت ہمارا جو خیبر پختونخوا پشاور ہے، اس کے کاروبار کا، روزگار کا زیادہ تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ جو قصہ خوانی بازار مشہور ہے، یہ ہزاروں سال سے، یہ ہمارے سارے سینئر بزرگ بیٹے ہیں، دوست بیٹے جو اس کو بہت نالج ہے،
یہ قصبخانی اس لیے مشہور تھی کہ یہ جو سینٹرل ایشیا سے اور وہاں سے تاجر آتے تھے، ٹریڈر آتے تھے، تو یہاں پہ یہ ایک گزرگاہ تھی، یہ ایک ٹریڈ کے لیے گزرگاہ تھی، سارا کاروبار ہوتا تھا، خوشحالی تھی۔ اب مجھے صرف کوئی سمجھائے کہ پشاور میں انڈسٹری کیوں لگے گا، پشاور میں یا خیبر پختونخوا میں کاروبار کیوں ہوگا؟ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ کا دور کہہ رہے ہیں کہ پاور ویسٹ سے ایسٹ کی طرف شفٹ ہو رہی ہے۔ تاریخ میں یہ سرکل ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ ویسٹ آسانی سے پاور کو ایسٹ کی طرف شفٹ نہیں ہونے دے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جب دنیا پر دو قطبی نظام آیا، ایسٹرن بلاک بنا جس کو سوویت یونین لیڈ کرتا تھا، ویسٹرن بلاک بنا جس کو امریکہ لیڈ کرتا تھا، دو عالمی جنگوں کے بعد ہوا، کروڑوں انسان مارے گئے۔ اس وقت جو شفٹ آف پاور ہے، کیونکہ اس وقت کوئی سپر پاور نہیں بچی، پاور موونگ کنڈیشن میں ہے، اس نے ری سائز ہو کے ری شیپ ہونا ہے۔ ویسٹ کوشش کرے گا کہ شفٹ آف پاور کو سلو کرے اور روک دے۔ وہ پاور کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ دنیا پر جو سیاست حاکم فرما ہے اسے ہم پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔ اقتدار کی خاطر سیاسی جدوجہد، پاور کو ہاتھ میں لینے کے لیے ہدف اور مقصد پاور کا حصول ہوتا ہے، اقتدار کا حصول ہوتا ہے۔ لہذا اقتدار جب کسی کے ہاتھ میں آ جائے وہ آسانی سے نہیں جانے دیتا جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایسٹ کے ہارٹ پوائنٹس، جیسے انسان کے بدن میں ہارٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، جگر ہے، گردے ہیں، اگر ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے باقی باڈی کے سارے آرگنز ٹھیک ہوں تو وہ بیمار ہو جاتا ہے انسان اور اپنی زندگی کو دوام نہیں دے سکتا۔ ایسٹ کے جو ہارٹ پوائنٹس ہیں ان میں سے ایک ویسٹرن ایشیا ہے، ایک ساؤتھ ایشیا ہے اور ایک ساؤتھ چائنا سی کی بات کی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈسٹربنس ہو، حالات خراب ہوں، ناامنی ہو، جس سے پورا ایسٹ ڈسٹیبلائز ہو جائے گا اور شفٹ آف پاور کا پروسیس سلو ہو جائے گا، رک جائے گا۔ جبکہ جب ایسٹ کی طرف پاور شفٹ ہو رہی ہے، اور اس نے ہونا ہے کیونکہ ایسٹ کے اندر وہ تمام کے تمام بنیادی لوازمات موجود ہیں جو ایک اور اس مجلس میں موجود مختلف سیاسی جماعتوں کے اکابرین قائدین، یقیناً میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے اسپیکر صاحب کی اس کاوش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج انہوں نے اس ریجن کے بہت ہی اہم مسئلے کی طرف انہوں نے ایک امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور سیاسی جماعتوں کے اکابرین یہ یقیناً ایک مثال پاکستان کے لیے، اس کے ریجن کے لیے قائم کیا کہ آج سیاسی فکر، سوچ اور خیالات مختلف ہونے کے باوجود انہوں نے پختونخوا صوبے کے امن کے حوالے سے اپنے تجاویز یہاں پیش کیے۔ میں یہی کہوں گا کہ میں بھی بحیثیت پختون یہ کہوں گا کہ پختونخوا سرزمین جو ہمیشہ دشمنوں نے جنگ مسلط کی، اس کی وجہ ہمارے بہت سارے سیاسی قائدین کے تقاریر سے واضح ہوئی کہ پختونخوا صوبہ اور بلوچستان کے لیے ہم نے جب یہ 75 سالوں پہ ایک نظر دوڑا ہے تو ہمارے اوپر جنگ اس لیے مسلط ہے کہ ہمارے وسائل ہمارے لیے یہ تمام جنگ کا وجہ بنی ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس قسمتی سے یہاں میں اس بلوچستان کی سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ گزشتہ 75 سالوں سے جنگ مسلط ہے۔ وہاں کے وسائل تو لوٹے گئے، وہ تو اپنی جگہ، آج ہم سے ہماری پہچان لیا جا رہا ہے اور ہماری ثقافت۔ وزیر اعلیٰ بنے تو ان کی ہر سپیچ، ہر قدم وہ امن کے لیے ہوتا ہے، چاہے جرگے ہو،
چاہے میٹنگز ہو، چاہے یہ صوبائی اسمبلی اس کا فورم ہو، اس کا استعمال کرنا. میں قبائلی ہوں اور میرا تعلق ضلع مومن سے ہے. میں پلا بڑا ہوں اس دہشت گردی میں. یہاں پہ میں نے بہت باتیں سنی کہ وفاق کے ساتھ آپ بات کریں، اس کے ساتھ آپ بات کریں، لیکن کسی نے اس بات پہ بات نہیں کی کہ طالبان بنے کیوں. اگر 100 بندے ہوتے، 200 بندے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ لوچے لپنگے کسی نے انسپائر کیے ہوں گے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں، اس فلور پہ ہر کوئی کہتا ہے کہ 50,000 اور 60,000 بندے، اب بھی صرف ایک سوال کا آپ جواب ڈھونڈے کہ طالبان کے پاس اب بھی ہمارے نوجوان لڑکے جاتے کیوں ہیں؟ امن کے قیام کے لیے سب سے پہلے صوبائی حکومت اس عمل کی اونرشپ لینا ہوگی. یہ نقطہ جب بھی مذاکرات ہوں تو بھی صوبائی حکومت اونرشپ لے گی، اور اگر آپریشن ہو تو تب بھی صوبائی حکومت اونرشپ لے گی. صوبائی حکومت سے مراد یہ ہے کہ یہ جرگہ صوبائی ہے، اس لیے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. ہماری حکومت کی ہم نے مذاکرات کی اونرشپ لی، آج بھی لوگ اعتراضات کرتے ہیں. ہم نے آپریشن کی بھی اونرشپ لی. یہ زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہوتی، یہ نسل در نسل پھر قربانی دینی پڑتی ہے. اور اس کے لیے ہمیں یہ بات ضرور، اگر ہماری صوبائی حکومت اونرشپ نہیں لیتی پھر یہ جرگہ بے معنی ہے. ہم تجاویز دے سکتے ہیں، عمل آپ کو کرانا ہے، مشینری آپ کے ہاتھ میں ہے. حکومت اپنے آپ ہی ایک بڑا مشین ہے. اگر اس کو آپ حرکت میں نہیں لائیں گے اور اس کو اس خطے کے لیے استعمال نہیں کریں گے اور اونرشپ قبول نہیں کریں گے تو پھر یہ آگے نہیں جا سکے گا. لہٰذا اونرشپ لینا پہلی شرط ہے. پچھلے 13 سال سے صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مگر قیام امن کے لیے ہمیں وہ اقدامات دیکھنے کو نہیں ملے جو کہ حکومتی سطح پر ہونے چاہیے. 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی حکومت کے دوران دہشت گردی اپنی انتہا پر تھی، مگر ہم نے جرأت اور قربانی کے ساتھ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. ملکنڈ ڈویژن میں جب مذاکرات کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے صرف مذاکرات کیے بلکہ ان کی مکمل ذمہ داری بھی قبول کی. تاہم جب تحریک نفاذ شریعت نے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حالات آپریشن تک جا پہنچے تو ہم نے صوبے اور وفاق دونوں سطحوں پر، یہ لازمی صوبے اور وفاق دونوں سطح پر تمام سیاسی قوتوں اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا. ہماری پالیسی واضح دو ٹوک اور اصولی تھی. اسی استقامت کا نتیجہ تھا کہ ہم نے نہ صرف ملکنڈ ڈویژن کو دہشت گردوں سے پاک کیا بلکہ متاثرہ خاندانوں کی باوقار واپسی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی کو بھی ممکن بنایا. صوبے میں ہماری حکومت کی مذاکرات ہو یا آپریشن، ہم نے اونرشپ لی، اب ذمہ داری قبول کی. یہی سیاسی سنجیدگی امن کے قیام کے لیے اولین شرط ہے. عوامی نیشنل پارٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور جیسے غیر انسانی اور غیر جمہوری قوانین کو فوری طور پر ختم کیا جائے. موجودہ صوبائی اسمبلی نے اس کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کی مگر عمل درآمد کا حال نہیں ہوا. صوبائی حکومت واضح اثریت رکھتے ہوئے بھی اس قانون کو منسوخ کرنے سے گریزہ ہے جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے.